بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں چھوٹا سا بیان لے کر آئی ہوں کہ جس کے بارے میں ہم سب شاید نہیں جانتے کہ محرم الحرام جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی نیکیاں اور کتنی فضیلتیں لے کر آتا ہے، کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم خود نہیں جانتے کہ یہ اس مہینے میں ہم نے کون سی نیکیاں کرنی ہیں اور کون سی نیکیاں نہیں کرنی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنوری کا ہی پہلا مہینہ ہوتا ہے، لیکن یہ مہینہ جنوری کا جو ہے یہ صرف عیسوی ہے، اور جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، سنہ ہجری کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے جب تم روزے رکھو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس میں روزے رکھو تو اس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو وہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں رکھ لو 10 روزے، چاہے دوسرے عشرے میں رکھ لو، چاہے وہ تیسرے عشرے میں رکھ لو، کوئی قید نہیں فرمائی۔ لیکن یہاں پر یوم عاشورہ کو خاص قرار دے دیا، کیونکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت اس کو کہا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا۔ اور جب صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہ روزے رکھ لیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ان روزوں پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کی رحلت ہو گئی تھی، ان کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال اپنی زندگی میں کیے وہ بھی آخری موقع پر وہ ہمارے لیے خاص ہیں۔ تو اس لیے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں تو یہ سمجھ کر رکھیں کہ یہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر آتے ہیں، تو اس میں ہم جو بھی اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی رزق کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں اور وہ دعا جو ہے وہ قبول بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے یوم عاشورہ کو ضرور رکھا کریں، یوم عاشورہ کے روزے جو ہیں وہ ضرور رکھا کریں۔ یوم عاشورہ کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ باقی جو ہے 10 روزے جو ہے 8 روزے باقی رہ جاتے ہیں، وہ آپ چاہے 30 محرم الحرام تک کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ روزے رکھے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس پر عمل کیا کریں کہ محرم الحرام کا جو ہے مہینہ وہ ہم مسلمانوں کا پہلا مہینہ ہے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ میں یہی بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسلامک ہے یا کافرین کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی مہینے ہیں تو خدا را ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ان نیکیوں سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ہی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارا پچھلا سال جو گزر چکا ہے، جو پچھلے سال کے 11 مہینے جو وہ گزر چکے ہیں یا 12 مہینے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، تو اس میں جتنی ہم سے کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے معافی ضرور مانگے کہ یا اللہ جو ہم نے اس میں کمی کوتاہیاں کی ہیں یا ہم نیکی نہیں کر پائے ہیں اس کو ہمیں معاف فرما دے، اور جو ہمارا سال نیا شروع ہوا ہے اس کو 2 نوافل کے ساتھ یعنی کہ ابتدا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ رب العزت نے اسی لیے اس مہینے کے شروع میں ہی ہمیں روزے عطا فرما دیے ہیں کہ روزوں کی فضیلت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نیک کام کریں گے، نیک ابتدا کریں گے کسی کام کی، تو اس کا انجام بھی نیکی کی طرف ہی جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے آج اس ولاگ میں یعنی کہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئے،
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔